السلام علیکم دوستو، دجال کے بارے میں وہ حدیث مبارکہ جو کہ پوری ہونے جا رہی ہیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو فتنہ عظیم قرار دیا ہے، اور اس وقت دنیا میں جو موجودہ حالات ہیں، جن میں جنگیں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، معاشی اور سماجی تباہ کاریاں ہوں، انسانی تباہ کاریوں کے جہاں جہاں جو آثار نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں۔ اور دجال جتنا بڑا فتنہ ہے، اس کی آمد کے لیے جاری تیاریاں بھی اسی قدر ہولناک اور دردناک ہیں۔ قیامت کی تیاریوں میں مصروف اس کے چیلے اس کی خوشنودی کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کا ثبوت دنیا میں موجودہ حالات ہیں۔ یوں تو ہم مسلمانوں کے لیے دجال کے متعلق آگاہی اور اس کی آمد کی سچائی کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہودی دجال کی آمد کے لیے صدیوں سے منتظر رہنے کے بعد شدت سے پکار رہے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ ان کی دجال کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، لیکن دوسری جانب جن مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا تھا، یا تو وہ دجال کے ذکر کو محض پرانی باتیں قرار دے دیتے ہیں، یا پھر اس کے ذکر کو خوف محسوس کرتے ہوئے اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ابو ورق سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ سے کہا، کیا خوارج دجال کے ظہور کا اقرار کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 1000 بلکہ اس سے زائد نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ ہر نبی جس کی پیروی کی گئی ہے، اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے، لیکن مجھے اس کی ایسی علامتیں بیان کی گئی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں بتلائی گئی تھیں۔ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی داہنی آنکھ بینگی اور اس طرح نمایاں ہوگی جیسے کسی چونا کچ دیوار ہار بلغم یا کنکھار کا نشان ہو، اور اس کی بائیں آنکھ چمکتے ہوئے تارے کی ماند ہوگی۔ ہر زبان بولنے والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پاس جنت کے مشابہ سرسبز باغ ہوگا جس میں پانی بہہ رہا ہوگا، اور جہنم کے مشابہ بھی ایک سیاہ چیز ہوگی جو دھواں دار چھوڑ رہی ہوگی۔ مسند احمد جلد نمبر 12 حدیث مبارکہ 12987 ہے۔ اور ایک اور حدیث میں سیدنا اسمر بنت یزید سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لیں گی۔ ٹاپوں والے یعنی اونٹ اور کھروں والے یعنی گائے، بیل، بکری، بھیڑ اور گھوڑے، گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی آدمی سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو موتی یعنی تازہ اور دودھ سے بڑی تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس آدمی کے اونٹوں کی شکل اختیار کریں گے تو وہ اس آدمی کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور آدمی سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے بالکل اپنا رب مانو گے؟ پھر وہ شیطان کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے گئے اور گھر میں موجود سارے لوگ رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں اسما یعنی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے اس کی وجہ سے۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی تک اپنا کام پورا نہیں کرتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگ جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے، جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو ابھی تک روٹی نہیں پکاتی کہ بھوک لگی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید کفایت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نہ رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان پر خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ یہ بھی حدیث نمبر مسند احمد جلد نمبر 12 حدیث مبارکہ 12959 ہے۔ ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 1881 ہے۔
اسحاق نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے، ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے شیبان نے بیان کیا، اور ان سے یحییٰ نے، ان سے پھر ابو سلمہ نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیزیں لائے گا، پس جیسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ اور یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 3338 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو پکارتے سنا، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو میں نکلی اور جا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب آپ نے نماز ختم فرمائی تو ہنستے ہوئے ممبر پر جا بیٹھے اور فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جہنم سے ڈرانے اور جنت کا شوق دلانے کے لیے نہیں اکٹھا کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمہاری داڑھی نے جو نصرانی شخص تھے آ کر مجھ سے بیعت کی ہے اور اسلام لے آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کے مطابق جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتائی ہے انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ وہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے، ان کے ہمراہ قبیلہ لغم اور جذام کے 30 آدمی بھی تھے، تو پورے 1 مہینہ بر سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ پھر سورج ڈوبتے وقت وہ ایک جزیرہ کے پاس جا لگے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک لمبی دم اور زیادہ بالوں والا ایک دابہ یعنی جانور ملا۔ لوگوں نے اس سے کہا کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا میں جساسہ ہوں، تو تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اس گھر میں ہے، وہ تمہاری خبروں کو بہت مشتاق ہے۔ جب ہم سے اس نے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، پھر وہاں سے جلد سے بھاگے اور اس گھر میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الحبسہ اور انتہائی طاقتور انسان ہے کہ اس جیسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو بیریوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے۔ مزید دجال کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دیکھتے رہیے MS TV۔